على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب کیف یقبض العلم، یہ باب اس بارے میں ہے کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن حزم کو خط لکھا، تو عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے ابو بکر بن حزم کو حاکم مقرر فرمایا تھا، تو انہوں نے ابو بکر بن حزم کو لکھا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو تلاش کرو اور اس کو لکھ لو، بے شک مجھے علم کے مٹ جانے کا اور علماء کے اٹھ جانے کا خوف ہے۔ علم مٹ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاش کرو اور جو تمہیں حدیث رسول ملے اسے لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی صرف قبول کی جائے گی، اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں، اور انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے مابین بیٹھیں تاکہ یعلموا، اسے سکھایا جائے جو نہیں جانتا۔ بے شک علم لا یہلک، نہیں اٹھے گا یہاں تک کہ وہ مخفی اور پوشیدہ اور راز کی صورت اختیار کرے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حدیث مبارکہ کو باقاعدہ طور پر لکھنے اور اس کے جمع کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علم کے علماء کے اٹھ جانے کا خوف ہے۔ یہاں تک یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہونا یہ واضح ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں غالب یہی ہے کہ وہ ان کے قول کا حصہ نہیں ہے، اس پہ جو آگے روایت آ رہی ہے نا جو دلالت کر رہی ہے، جس اگلی سند کے ساتھ جو ذکر کیا نا کہ عبداللہ بن دینار علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی حدیث عمر بن عبدالعزیز کو ان کے قول ذہاب العلماء تک، وہ دوسری جو سند سے اس قول کا ذکر کیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل قول یہاں تک، واللہ ورسولہ عالم۔ آگے کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہی کو قبول کیا جائے، یعنی حدیث کے ساتھ دیگر کے اقوال نہ لکھے جائیں، خلط ملط نہ ہو، امتیاز رہے، التباس نہ ہو، لوگ دیگر کے اقوال کو حدیث نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے حدیث کو لکھا جائے اور صرف حدیث ہی کو لکھا جائے، اس کے ساتھ دیگر صحابہ علیہم رضوان کے اور تابعین کے اقوال وغیرہ وہ نہ لکھے جائیں، خالص حدیث لکھی جائے۔ اور جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں، اور وَلْيَجْلِسُوا، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھیں،
تاکہ جو جانتا نہیں ہے اس کو سکھایا جا سکے۔ تو آگے فرمایا کہ علم ہلاک نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ راز بن جائے۔ علم تب اٹھے گا جب وہ پوشیدہ ہو جائے گا، جب لوگ اپنے سینوں میں اس کو چھپائے رکھیں گے، آگے بیان نہیں کریں گے، آگے سکھائیں گے نہیں، آگے منتقل نہیں کریں گے اور سینوں میں لے کے قبر میں چلے جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر علم اس طرح اٹھ جائے گا۔ تو یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، چلتا رہے علم آگے منتقل کرنے کا سلسلہ، اور اس کے لیے کیا طریقہ ہو کہ علم کو جو اہل علم ہے وہ پھیلائیں، اپنے سینوں میں راز بنا کے نہ رکھ لیں، اور وہ پھیلانے کے لیے کیا کریں؟ لوگوں کے درمیان بیٹھیں، جن کو نہیں علم ہے وہ پوچھیں گے، ان کو بتائیں گے، ان کو سکھائیں گے، تو علم آگے منتقل ہوتا رہے گا، علم پھیلتا رہے گا۔ تو جب اہل علم وہ عوام کے ساتھ میل جول اور عوام میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے، لوگوں میں نہیں بیٹھیں گے اور سکھائیں گے نہیں، وہ اپنے سٹیٹس کو اور اپنے معیار کو وہ بلند سمجھیں گے، بھی عوام اس لائق نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی شان کے مالک ہو کر ان میں بیٹھیں، تو وہ الگ تھلگ رہیں، ان کی گاڑی الگ ہو، ان کا کمرہ الگ ہو، ان کے دیگر چیزیں الگ ہوں، ان کا وضو خانہ بھی اور دیگر وہ الگ الگ ہو، بس الگ تھلگ رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر جب وہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہوگا، آگے لوگ پوچھیں گے نہیں، وہ بتائیں گے نہیں، علم آگے منتقل نہیں ہوگا، اور وہ قبر میں چلے جائیں گے، جو علم ان کے پاس تھا وہ لے کے قبر میں چلے گئے، آگے منتقل نہیں کیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ آپ لوگوں کے مابین بیٹھتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، اور سفر میں جا رہے ہوتے، وہاں کوئی راستے میں آپ کو روک لیتا، سوال کرتا، تو آپ اس کو بھی سکھاتے تھے۔ حج کے موقع پر بھی مختلف سوالات کیے گئے اور آپ نے سکھایا، تو معلم بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو وہ معلم ہماری طرح نہیں کہ ہمارا تو یہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ ٹائمنگ ہے، اور اس میں اتنے سے اتنے تک پیریڈ ہے، اور اس میں پھر وہ سکھانا ہے، باقی اوقات نہیں، اور مخصوص افراد کو سکھانا ہے، باقی کو نہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے تو نہ اوقات مقرر کیے ہیں کہ بھئی ایسے اس وقت میں جو آئے گا اس کو سکھانا ہے، بعد میں آئے گا تو نہیں سکھانا، اور صرف عام لوگوں کو نہیں سکھانا، بس خاص کو سکھانا ہے جو اس کے لیے وقف ہیں۔ انہیں جہاں موقع ملتا تھا وہ سکھاتے تھے، اور وہ سکھانے کے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب بندے کو کسی چیز کی حرص ہوتی ہے تو جس چیز کی طلب ہو، حرص ہو، اس کی تلاش میں رہتا ہے نا، موقع ڈھونڈتا ہے اس کا۔ تو ان کا کام ہے سکھانا، پہنچانا، پھیلانا، منتقل کرنا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ نبی آتے ہی اس لیے، نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، تبلیغی احکام کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ آگے جو نبی کے ورثہ ہیں ان کا بھی یہی کام ہے، آگے پھیلائیں، آگے پہنچائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تو سمجھ لیا گیا بھی علم تو اس لیے حصول اس لیے ہے تاکہ ایک ڈگری مل جائے اور ایک اچھی ملازمت مل جائے، اور رضے سے کھائیں پئیں اور عیش کریں۔ سکھانے کا مسئلہ تو وہ کیسے سکھائیں؟ تنخواہ چھوٹی ہے تو اب وہ چھوٹی سی تنخواہ میں پھر کس طرح سکھائیں نبی کا علم، نبی کے وارث؟ تو اور بڑی ملازمت مل گئی ہے، بڑی تنخواہ ہے، تو اب کیسے سکھائیں؟ اب وہ جو سیکھنے والے ان کے پاس آ نہیں سکتے، ان کا معیار اونچا ہو گیا، جی وہ پروفیسر بن گئے، ان کا معیار اونچا ہو گیا۔ اب مدرسوں والوں کو بچے پڑھتے ہیں، ان کو کیسے سکھائیں وہ؟ اور جو وہاں ہیں وہ چونکہ اس علم کے سیکھنے کے لیے آئے نہیں ہیں وہاں، تو ان کو اس لیے وہ نہیں سکھاتے۔ اس طرح وہ علم کے حصول کا جو مقصد تھا کہ علم حاصل کر کے آگے پہنچانا، آگے پھیلانا،
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غائبین حاضرین غائبین تک پہنچا دیں، اور پھر جب غائبین تک پہنچے تو وہ جو غائبین جس معلم کے حاضرین ہیں وہ آگے غائبین تک پہنچا دیں، اور جب غائبین تک پہنچے جس مجلس میں تو وہ اس مجلس کے حاضرین بن گئے، اب وہ آگے غائبین تک پہنچا دیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم چلا تو وہ آگے پہنچتا چلا جائے تا قیامت۔ اور فرمایا کہ انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں بذریعہ وحی ڈراتا ہوں۔ تمہیں ڈراتا ہوں اور ومن بالغا، اور جن لوگوں تک یہ وحی پہنچے تو ان کو بھی میں ڈراتا ہوں، یعنی جو میرے آگے نائبین ہیں اور میرے آگے جو غلام ہیں اور خادمین ہیں علم کے، تو وہ سیکھ کے پھر آگے جا پہنچائیں گے، جس طرح میں نے ڈرایا ہے وہی کے لیے وہ آگے ڈرائیں گے، اس طرح آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اولین ڈرانے والے پھر نبی کریم علیہ السلام ہیں مخلوق کے اندر، اور آگے پھر ان کے واسطوں سے آگے وہ آپ کا ڈرانا پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ علم سیکھ کر آگے سکھانا، آگے پہنچانا، آگے پھیلانا۔ ہم افسوس ہے کہ لوگوں کے اندر علم کی تو طلب ہے نہیں، اس لیے علماء کو بلاتے نہیں، اور اگر کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں اتنے پیسے جمع کرواؤ۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے آگے پھیلانا، ہم وہ نائبین نبی کے نہیں ہیں جو فری میں سکھاتے تھے، وہ نائبین نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہیں۔ لیکن فضائل کہتے ہیں وہ اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں، وہ فضائل تو ان کے ہیں کہ جن کا کام ہے سیکھنا اور آگے سکھانا اور آگے پھیلانا، اور جن کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیمانڈ پہلے پوری کریں ان کی، تو وہ نہ تو نائبین ہیں اور نہ ہی وہ ان فضائل کے حقدار ہیں۔ ان کے لیے اور فضائل آئے، وہ کیا ہیں کہ جس شخص نے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے سکھایا جاتا ہے، اس لیے سیکھا تاکہ دنیا کا مال و متاع حاصل کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ یہ علم حاصل کیا تاکہ لوگوں پر اپنی علمی فوقیت وہ ظاہر کرے، علماء سے جھگڑا کرے، بے وقوفوں سے جھگڑا کرے اور علماء کا مقابلہ کرے، تو اس پر بھی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور عالم قاری سخی اور شہید، تو عالم قاری جو ہوگا اور سخی شہید، ان کو اوندے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل نہیں کیے، تو وہ پھر ان میں آ جاتا ہے جو صرف پیسے اور ڈیمانڈ کے اوپر ہی علم کی بات سکھائیں گے، پہنچائیں گے، اور محض ان کا پیسہ مقصود ہے، علم کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے پیسہ کمانا مقصود ہے، تو وہ پھر ان کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں وہ ان کے حقدار ہیں۔ لیکن وہ بھی کم ہیں علماء، یعنی جو پیسہ لے کے بھی سکھائیں گے۔ بھئی یہاں تو جو پیسہ لے کے بتاتے ہیں وہ علم کی بات تو نہیں بتاتے، علم کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ بتاتے ہیں، اس سے علم نہیں پھیلتا، جہالت پھیلتی ہے، لوگوں کے عقائد اور عمل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ جہالت پھیلاتے ہیں پیسہ لے کے۔ تو آپ اس کو سمجھیں کہ سیکھنے کا مقصد آگے سکھانا اور پہنچانا، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنا ہے۔ نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے اصلاح کا، کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اوروں کی کرنی ہے، لیکن آپ کا
وہ عمل ہے وہ تو اس پر نہیں ہے۔ اپنی اصلاح سے تو ویسے ہی آپ مستغنی ہیں کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اصلاح کی، آپ نے تو کرنی ہے، اور پھر کرنی بھی اپنی مرضی سے کرنی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے اصلاح کے اندر بھی۔ ہاں جی، بس دعوے رہ گئے ہیں، جو عمل ہے وہ ان کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے۔ کم لوگ ہیں جو مخلص ہیں اور سچے نائبین ہیں اور صحیح علم پہنچا رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں، اور انہی کی برکت سے علم کچھ باقی ہے۔ اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے وہ علم کو نکال لے اور سلب کر لے، ان کے دل و دماغ سے علم کو محو نہیں کر دے گا، مٹا نہیں دے گا، اور وہ بالکل ان کے اڑ جائے اور وہ بھول جائیں سب، بالکل یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہوگا یہ کہ علم علماء کے اٹھانے سے اٹھایا جائے گا، یعنی علماء نے آگے سکھایا نہیں، یا انہوں نے کوشش کی اور لوگوں نے سیکھا نہیں، یا نہ انہوں نے سکھایا نہ لوگوں نے سیکھنے کی کوشش کی، تو یوں وہ علماء علم کو اپنے سینوں کا راز بنا کر قبروں میں لے گئے یا قبروں میں لے جائیں گے۔ یوں علماء کے دنیا سے اٹھ جانے سے علم بھی ساتھ ہی اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان کو اپنا پیر بنا لیں گے، ان کو اپنا خطیب بنا لیں گے، اور ان کو اپنا اسٹیج کا سیکرٹری بنا لیں گے، اور اس صنف اور قسم کے جو اور عہدے متصور ہیں ہو سکتے ہیں وہ سارے متصور کر لیں کہ ان کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ تو اب جاہل کو جب اپنا سردار بنائیں گے، اپنا مفتی بنائیں گے، اپنا پیشوا بنائیں گے، اپنا امام بنائیں گے اور خطیب بنائیں گے، فَسُئِلُوا، اب ان سے پوچھا جائے گا، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ زیادہ جب ان کو اس جگہ پہ بٹھا دیا گیا جو پوچھنے کی جگہ ہے تو لوگ پوچھیں گے، ان کو دارالفتاء میں بٹھا دیا گیا، مسند تدریس پر بٹھا دیا گیا، ممبر رسول پر بٹھا دیا گیا، تو جو پوچھنے کی جگہ تھی اس جگہ پہ اس کو بٹھا دیا گیا، مسجد کی امامت کے مسلح پہ بٹھا دیا گیا۔ تو جو پوچھنے کی جگہ ہے نا، مقتدی کیسے پوچھیں گے؟ امام سے۔ سامعین کیسے پوچھیں گے؟ خطیب سے۔ مرید کیسے پوچھیں گے؟ پیر سے۔ طلبہ کیسے پوچھیں گے؟ استاد سے۔ تو اب جو مسند تدریس ہے اور جو مسند امامت ہے اور خطابت ہے، مسند خطابت اور رشد و ہدایت دینے کی جو مسند ہے، پیر کی جو سیٹ ہے، اگر وہ جب وہ جاہلوں کو سارے یہ چیزیں مل جائیں گی اور وہ جاہل بیٹھ جائیں گے تو پھر جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنا لیں گے، طلبہ اپنا استاد بنا لیں گے، مقتدی اپنا امام بنا لیں گے، عوام اپنا خطیب بنا لیں گے، اور لوگ مرید جو ہیں اپنا اس کو پیر بنا لیں گے، جاہل کو۔ اب وہ جو جاہل ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان جو جہلاء سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ فتویٰ، ان سے استفتاء ہوگا۔ فافتوا بغیر علم، اب وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، کیونکہ علم ہے ہی نہیں، اب وہ بیٹھ گئے ہیں، نااہل ہیں، اب اس عہدہ انہوں نے حاصل کر لیا، اب بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اب وہ بغیر علم کے فتویٰ دینے کی وجہ سے غلط مسائل بتانے میں خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ کبھی فریضہ حج کے موقع پر حرمین شریفین میں جا کر دیکھیں، بڑی تعداد میں لوگ بڑے ذوق شوق سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں،
لیکن حج کا طریقہ اور احکام اور مسائل سیکھنے کی زحمت انہیں گوارا نہیں۔ کسی صحیح عالم دین کے پاس آ کر سیکھنے کا ذہن نہیں ہے۔ بعض وہاں جائیں گے، لوگ حج کر رہے ہوں گے، ہم بھی ویسا کر لیں گے جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہاں مسائل کی ضرورت پیش آ جاتی۔ پھر جو ملا داڑھی والا اسے پوچھ لیا، وہ پیر صاحب دیکھے تو ان کے 2-4 بندے اس کے پیچھے ہیں مریدین، تو ان سے پوچھ لیا، کسی قاری صاحب سے پوچھ لیا، کسی حافظ صاحب سے پوچھ لیا۔ اب وہ اپنے فتوے جاڑ رہے ہوتے ہیں بغیر علم کے، اور لوگ جو ہے نا وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں اتنے غلط مسائل موقع حج پر جن سے پوچھا جاتا ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک مفتی صاحب حج پہ جانے لگے، میں نے ان کو مشورہ دیا بھی آپ نا فلاں حج کے مسائل کی کتب ساتھ لے جائیں، وہاں غیر متوقع طور پر کچھ ایسے مسائل سامنے آ جاتے ہیں تو وہ پھر زبانی یاد نہیں ہوتے، کتب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ابھی موبائل کا دور تو آیا نہیں تھا کہ ساری کتابیں اس میں محفوظ کر لیں، تو میرے کہنے پر وہ کتابیں لے گئے۔ وہ وہاں جانے کے بعد انہوں نے فون پر بات کی مجھ سے، تو میرے کہتے ہیں کہ یہاں تو اندھی مچی ہوئی ہے، جیسے جو مسئلہ پوچھو وہ غلط بتا رہا ہے۔ تو جو اصحاب علم بھی ہوتے ہیں تو کتابیں ساتھ نہیں ہیں، تو جو مسئلہ مستحضر نہیں ہے تو اب وہ یہ نہیں کہنے پر قادر کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ پھر لوگ کہیں گے یہ تو کس کا مفتی ہے، ابھی تو پھر کس چیز کا پیر ہے، تجھے مسئلے کا ہی نہیں پتہ۔ تو پھر بتانا تو ہے نا کوئی اٹکل پچو سے، اور تکلف و بناوٹ کر کے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ ان کو فرما دو اما انا من المتکلفین، میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بناوٹ تصنع تو اس کی ممانعت ہے۔ تو یہ ہے علم کا اٹھ جانا۔ اللہ سینوں سے علم کو سلب نہیں کر دے گا اور ذہنوں سے علم کو مٹا نہیں دے گا، علماء اٹھ جائیں گے اور ان سے آگے سیکھا نہیں گیا، انہوں نے آگے سکھایا نہیں، آگے علم وہ منتقل نہیں ہوا، اور وہ اپنے سینوں میں اس علم کو چھپائے ہوئے لے کے قبروں میں چلے گئے۔ باقی بے علم رہ جائیں گے، ان کو پھر لوگ بنا لیں گے اپنا پیشوا اور سردار، ان سے پوچھیں گے، بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا گمراہی، اور پھر وہ جو گمراہی بغیر علم کے فتویٰ دے رہے ہیں خود گمراہ ہو گئے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے، آگے جو بتا رہے ہیں وہ اس کے مطابق چلے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو علم کا جو مقابل ہے وہ ہے جہالت، اور ہدایت کا مقابل ہے گمراہی۔ ہدایت کا تعلق علم کے ساتھ ہے، گمراہی کا تعلق جہالت کے ساتھ۔ تو علم سے ہدایت آتی ہے اور جہالت سے گمراہی آتی ہے۔ جب علم اٹھ جائے گا تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ جہالت۔ جب جاہلوں کو سردار بنائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی۔ تو جہالت کا نتیجہ گمراہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو جاہل ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جہالت کا نتیجہ گمراہی ہے۔ تو گمراہ کو اللہ اپنا دوست بنائے گا یا ہدایت یافتہ کو اپنا دوست بنائے گا؟ تو اللہ تو جس کو دوست بنائے گا تو وہ دوستی کے قابل ہو تو بنائے گا نا۔ تو گمراہ تو دوستی کے قابل نہیں، جو ہدایت یافتہ ہے وہ دوستی کے قابل ہے نا۔ اللہ کی دوستی یعنی اللہ کا اسے راضی ہونا، اللہ کا اسے خوش ہونا، اللہ کی اسے خوشنودی ملنا۔ تو وہ گمراہ کسی تو اللہ خوش نہیں ہوتا، اسے راضی تو نہیں ہوتا نا۔ ہاں معاف کر دے وہ ایک تو الگ بات ہے نا، وہ تو اس کو قدرت ہے، وہ معاف فرما سکتا ہے۔
کفر اور شرک نہ کیا ہو، کفر شرک پر موت نہ آ جائے، باقی جو اس سے کم درجے کے گناہ ہیں وہ جس کو چاہے معاف کر دے، معاف کر دینا یہ اپنے مقام پر ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس کو اپنا دوست نہیں بناتا، دوست بناتا ہے علم والے کو، ہدایت والے کو۔ اب علم کا نتیجہ آنا چاہیے ہدایت کی صورت میں، اور اگر علم ہو اور ہدایت نہ ہو تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے، کیونکہ جس چیز کا نتیجہ آ رہا ہے اس کے پاس، پھر اس چیز کو وہی مانا جائے گا، کیونکہ علم کا نتیجہ خوف و خشیت ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اگر علم سے خوف و خشیت نہیں آئی، بے باکی آ گئی ہے، بے خوفی آ گئی ہے، تو وہ تو نتیجہ تھا جہالت کا، اس لیے پھر وہ علماء نہیں ہیں، وہ جہلا ہے۔ علم ہے ہدایت نہیں ہے، تو ہدایت نتیجہ تھا علم کا، لیکن جب ہدایت و نتیجہ علم کا نہیں آیا، نتیجہ آ رہا ہے جہالت کا، گمراہی، تو پھر وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ جو نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے، تو جس چیز کا نتیجہ ہے پھر وہی چیز اس کے اندر مانی جائے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے اور قابل توجہ بات ہے کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا، کیونکہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، دشمنان دین ہیں، ان کی ایک پلاننگ ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ جو علم دین ہے وہ ختم ہو جائے معاشرے کے اندر۔ اس کا طریقہ کیا ہو؟ کہتے طریقہ اس کا یہ ہو کہ جو دیگر علوم و فنون ہیں ان کے سیکھنے اور سکھانے اور ان کی ڈگری حاصل کرنے پر مال و دولت کی اور سہولیات کی خوشخبری دی جائے، اور ان لوگوں کو مال و دولت دیا جائے، سہولیات دی جائیں۔ جب لوگ دیکھیں گے تو مال و دولت کے لالچ میں وہ سارے ادھر آ جائیں گے۔ باقی جو علم دین پڑھنے والے ہیں ان پر تھوڑی سختی کی جائے، ان کے لیے ذرا حالات کا دائرہ تنگ کیا جائے، جو ان کے آمدنی کے ذرائع ہیں ذرا ان پہ کڑی نظر رکھی جائے، اور ان میں جتنی کمی ممکن ہے وہ اس طرح سے وہ کمی کر دی جائے، تاکہ وہ تھوڑا اور تنگ ہوں، اور وہ بھی مجبوراً پھر علم دین سیکھنا چھوڑ کے بھاگ پڑے وہاں سے۔ تو جو لالچ دینے سے آ گیا وہ تو ٹھیک ہے کہ ڈگری کا اور مال و دولت کا لالچ، اور جو اس سے نہیں آیا پھر وہ دوسرے طریقہ ہے اس کے لیے کہ تھوڑی سختی کر لیں۔ تو یوں پھر جب سارے کے سارے وہ پی ایچ ڈی ہو جائیں گے اور پروفیسر ہو جائیں گے اور اس جیسے کے شعبہ جات، اور جو دین سکھانے کے مراکز ہیں وہ خالی ہو جائیں گے، تو علم اٹھ جائے گا۔ پھر جاہل ہی رہ جائیں گے، تو لوگ پروفیسروں سے پوچھیں گے بھی یہ ہیں پڑھے ہوئے ہو فلاں مرکز سے، وہ فلاں ملک سے پڑھ کے آئے، یو کے سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، اور امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، پروفیسر ہیں، ان سے پوچھو۔ پھر وہ بھی پیشوا بن جائیں گے، سردار بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسرے کو گمراہ کریں گے۔ کئی جہتیں ہیں نا اس کی، اور پیروں میں بھی پی ایچ ڈی بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں اور پیر بھی ہیں، انہوں نے دونوں عہدے سنبھالے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ ہیں نا پیر، دیکھو پروفیسر تو ہیں نا، پی ایچ ڈی ہیں، باقی قرآن و سنت کے لیے بالکل بے بہرا ہوں، عام سے مسائل کا صحیح ان کو علم نہ ہو، بس انہوں نے ان کو اپنا پیشوا بنا لیا۔ وہ سمجھیں گے یہ جیسا تو بڑا علم اعلیٰ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے یو کے سے۔ تو علم کے اٹھ جانے کے اسباب وہ یہی ہیں کہ دنیا کا جو مال ہے وہ اس کی چمک دمک اور اس کی خوبصورتی اور اس کو وہ جو آنکھوں میں ہے، اور وہ حرص تو پہلے ہی موجود ہے نا، اس کو تھوڑا اجاگر ہی کرنا ہے نا، کیونکہ حدیث پاک ہے، معروف حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، دیگر میں بھی، اس حرص والی آنکھ کو، فی روایت اس حرص والے منہ کو،
فی روایت اس حرص والے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے پر نہیں کر سکتا۔ تو وہ دنیا کی سہولتیں، آسائشیں، مال، دنیا کا سرسبد ہونا اور دھوکہ دینے والا ہونا اور متاع غرور ہونا، یہ ساری چیزیں مل کر وہ اس کی جو اندر حرص ہے اور جو نفس ہے اس کو وہ ابھاریں گے اور اس کو رغبت دلائیں گے اپنی طرف۔ تو جو چلا گیا ٹھیک ہے، جو نہیں گیا پھر وہ دشمنان اسلام پھر ان کا دائرہ تنگ کر کے ان کے لیے تھوڑی سختی پیدا کریں گے، مشقت پیدا کریں گے، تو پھر وہ بھی مجبور ہو جائیں گے۔ ابھی ادھر سے تو روٹی بھی نہیں ملتی، ہاں، اور دوسرا شیطان بھی پھر زور ڈالے گا، یہ تم ادھر جاؤ گے اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، کیا بنے گا، تنہا کتنی ملے گی، کیسے گزارا ہوگا۔ پھر وہ والدین کو بہکائے گا، اور والدین کے دوست ہیں ان کو، پھر دیگر رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، پھر اس کو بھی بہکائے گا، اور طالب علم کو جو دین سیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے بہکاوے میں تو آ ہی جائے گا، شیطان کسی نہ کسی کے روح میں آ کر وہ کامیاب ہو ہی جائے گا۔ ہاں، کبھی باپ کی شکل میں آ جائے، یا ماں کی شکل میں آ جائے، یا بھائی یا بہن کی شکل میں آ جائے، یا دوست کی شکل میں آ جائے، کسی نہ کسی روح میں آ کر وہ آپ کو بہکا لے گا، تو اور آپ بڑے خوش ہو جائیں گے، بھی یہ تو پھر میرا زبردست مشکل بنے گا، پروفیسر بن جاؤں گا، ہیں اتنی بڑی جاب مل جائے گی، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، اور پھر CSS کر لیں، اور دیگر ہیں وہ آگے، پھر آگے کھلا میدان ہے۔ تو اس طرح پھر علم سیکھنے سکھانے والے وہ کم رہ جائیں گے، یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گے، باقی بس جہلا رہ جائیں گے، لوگ ان سے سیکھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جو صحیح علماء ہیں، قرآن و سنت کو جاننے والے اور سکھا رہے ہیں قرآن و سنت، لوگوں کی نظروں میں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک پروفیسر کی اہمیت ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں، پروفیسر کیا یونیورسٹی کا ڈین ہو اور اس سے بھی کئی گنا اوپر ہو، تو جو عالم دین ہے صحیح معنوں کے اندر، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے ہاں؟ بندوں کے ہاں تو ہے، اللہ کے ہاں تو نہیں۔ اللہ تو اپنے علم والے بندے کو دوست بناتا ہے، جو اس نے علم بھیجا اپنے نبی کے ذریعے اور اس نے وہ سیکھا اور نبی کا وارث بنا، تو اللہ تو اس کو اپنا دوست بناتا ہے نا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو صاحب تقوی اللہ کے ہاں مرتبے والا، مقام والا ہے، عہدے والا ہے، حیثیت والا ہے، اور تقوی آتا ہے علم سے، اور کون سا علم ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو خوف و خشیت جس علم سے آتی ہے تو اس سے تقوی آتا ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے، وہ فزکس اور کیمسٹری اور بایو کا علم نہیں ہے۔ مقصود دوسرے علوم کی نفی کرنا یا ان سے روکنا نہیں، مقصود علم دین کی اہمیت اجاگر کر کے اس کی طرف راغب کرنا ہے، اور اس کے حصول میں جو کوتاہی ہے اور جو غفلت ہے، جو سستی ہے، اس کو دور کرنا ہے، کہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ یہ جو دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان کے طالب علمی کا زمانہ اور ان کے بعد والا زمانہ بظاہر آپ کو مشکلات تو لگتی ہیں، لیکن وہ جب وارث ہیں جس کے، تو انہوں نے تو بڑی بڑی مشکلات اٹھائیں۔ امام حسین کا نام لینا آسان ہے، پھر ان کے طریقے پہ تو نہیں چل سکتے، کیونکہ سہولیات نہیں ہیں، آزمائش ہے، جان کی تنگی ہے، مال کی تنگی ہے، اولاد کی قربانی ہے، تو ہم امام حسین کے راستے پہ کیسے چلیں؟ جدید والا راستہ، اس میں چلو، بعد میں دیکھا جائے گا، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو جدید والے راستے میں تھوڑا سہولت ہے، آسانی ہے، نفس کے لیے بھی، وہ نفس بھی اس سے خوش ہوتا ہے، تو چلو اچھا عہدہ مل جائے گا ادھر سے، ہاں، کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی، کوئی گورنری مل جائے گی کسی علاقے کی، تو وہ راستہ ٹھیک ہے، اور اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ یزیدی عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے امام حسین کا نام لے رہے ہیں، یہ امام حسین بھی ہماری جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، رو رہے ہیں، اور بڑا امام حسین سے عشق ہے، لیکن امام حسین کی تعلیمات سے کوئی عشق نہیں، ان کے دین سے جس پر انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اس سے نہیں کوئی عشق، کیونکہ مشکل راستہ ہے، وہ راستہ جدید والا آسان ہے، اس پہ چل رہے ہیں۔ سمجھو معاشرے کو اور دیکھو
چراغ لے کر ڈھونڈو، جو صحیح لوگ ہیں انہی کو اپنا پیشوا بناؤ، جو پیر بننے کے قابل ہے، جو خطیب بننے کے قابل ہے، جو امام بننے کے قابل ہے، جو مدرس اور معلم بننے کے قابل ہے، ان سے جڑو، ان سے سیکھو، ان سے سمجھو، ان کی مجلس کو اختیار کرو۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے بڑے عہدیدار وہ بھی کھانا ہی کھاتے ہیں، اور جو دین کا خادم ہے وہ بھی کھانا ہی کھاتا ہے، وہ کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ آیت ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں، جہاں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، شیطان کسی کا روپ دھار کے آپ کو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے اور علم دین کے راستے سے آپ کو کسی طرح سے بہکانے کی کوشش کرے، تو یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور جو آپ کے سامنے آیا ہے شیطانی شکل میں روپ دھار کر کسی کا بھی آپ کو اس علم دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو آپ ہٹا دیں اپنے راستے سے، اس آیت کی برکت اور مدد سے۔ اگلا باب ہے هل يجعل للنساء یوم علاحدۃ فی العلم، کیا عورتوں کے لیے مردوں سے الگ تھلگ علم سکھانے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جائے گا، یا ضروری ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ ہی مل کر جو سیکھ لیں، نہ سیکھیں تو نہ سیکھیں، ان کے لیے الگ سے اس کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے؟ یا کہ ان کے لیے بھی الگ سے علم دین سکھانے کا اہتمام ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے حدیث آئی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، صحابیات خواتین نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، عرض کیا غلبنا علیک الرجال، یا رسول اللہ جو مرد ہیں وہ آپ کی صحبت پانے میں اور آپ سے علم سیکھنے میں ہم پر غالب آ گئے ہیں، سارا وقت وہ لے جاتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں۔ فَاجْعَل لَّنَا يَوْمًا مِن نَفْسِكَ، آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے بھی کوئی دن مقرر فرما دیں جن میں ہم خواتین ساری اکٹھی ہوں کسی مقام پر، اور آپ ہمیں بھی علم سکھائیں اور ہمیں بھی وعظ و نصیحت فرمائیں، کیونکہ دین مردوں کے لیے تو نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، قرآن و سنت گائیڈنس صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو ہمیں بھی کوئی وقت عطا فرمائیں۔ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ایک ایسے دن کا وعدہ فرما لیا جس دن آپ ان سے ملاقات فرمائیں گے اور ان سے خطاب فرمائیں گے اور ان کو باقاعدہ دین سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، وعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ فَوَعَدَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں وعظ و نصیحت فرمایا اور آپ نے انہیں حکم فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے نابالغ بچوں میں سے 3 بچے آگے بھیج دے گی، یعنی وہ نابالغی میں وفات پا جائیں گے، وہ قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے اور جہنم سے روک بن جائیں گے، آتش جہنم سے وہ حجاب بن جائیں گے۔ ایک اور نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2، فرمایا ہاں 2 بھی۔ ترمذی کی روایت کی کتاب جب عرض کیا گیا 1، فرمایا ہاں 1 بھی۔ 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے یا اسے زائد کسی کے بچے جس عورت کے نابالغی کے اندر وہ دنیا سے وصال کر جائے، وہ بچے اس کے لیے قیامت والے دن جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ لہذا صبر سے کام لو، صبر کریں۔ کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا ہے تو خواتین چونکہ وہ صبر کم ہوتا ہے، جلد بے صبر ہو جاتی ہیں، تو آقا علیہ السلام نے انہیں اس حوالے سے نصیحت فرمائی ہے اور خوشخبری دی ہے کہ اس خوشخبری کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صبر کریں کہ جو بچہ چلا گیا ہے تو آپ کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن رہا ہے، لہذا بے صبری کا مظاہرہ مت کریں۔ تو ماشاءاللہ کیسا وہ شوق تھا، ذوق تھا خواتین کو۔ خواتین مسجد میں آتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، پچھلی صف میں خطبے میں حاضر ہوتی تھی، جمعہ والے دن عید کے موقع پہ حاضر ہوتی تھیں اور دعا میں بھی شریک ہوتی تھیں، لیکن وہ دوری کی وجہ سے بعض اوقات آواز مکمل نہیں پہنچی،
اور بعض اوقات وہ دور ہیں، وہ سوال نہیں کر سکتی، براہ راست پوچھ نہیں سکتی، بیچ میں مردوں کا مجمع حائل ہے، تو وہ سامنے باقاعدہ طور پر قریب سے سیکھنا وہ انہیں میسر نہیں تھا۔ اور پھر اپنے خامدوں سے تو پوچھ سکتی تھی نا، اپنے محارم سے تو پوچھ سکتی تھی، لیکن خود براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے حاصل کرنا یہ تو کچھ اور بات ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، عرض کیا کہ مرد غالب آ گئے ہیں ہمارے اوپر اس مسئلے کے اندر، وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہم پیچھے رہ گئی ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی دیر مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے ان کے لیے دیر مقرر فرمایا۔ ہاں، تو اب کیا کیا جائے؟ سکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی خواتین اور لڑکیاں، شاید و نادر ہے کہ اس کو کسی موقع ملے دین سیکھنے کا، نہ وہ اس ماحول میں آئیں جس میں دین سکھایا جاتا ہے، نہ انہیں وہ ماحول پسند ہو، اور ان کے ذہنوں کے اندر اس ماحول سے ایک کھچاؤ ہوتا ہے اور ایک دوری ہوتی ہے اور ایک نفرت ہوتی ہے، اور اس کو وہ کم تر سمجھتی ہیں، اور یونیورسٹی کے ماحول کو وہ اسے اعلیٰ سمجھتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم اسے سمجھتی ہیں، اور وہ کہتی جب ہم نے یہ حاصل کر لیا تو وہ کیا ہے؟ تو یوں وہ علم دین سے بے بہرہ رہتی ہیں۔ خواتین میں اب وہ طلب کہاں رہی؟ محفل کر لی، کسی خاتون کو بلا لیا، بس اس نے 2-4 اشعار پڑھے، کوئی غلط کوئی صحیح، 2-4 باتیں کی، کوئی صحیح کہہ دی، 4-5 غلط کہہ دیں، بس وہی غلط باتیں آگے ان میں پھیل گئیں، بس وہ بغیر علم کے فتویٰ دیا اور پھر خود گمراہ ہو گئیں، آگے گمراہ کر دیا۔ آگے پھر امام بخاری علیہ رحمہ نے وہ روایت نقل کی کہ ثلاثۃ لم یبلغ الحنس، 3 بچے جو گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے، یعنی وہ بالغ نہیں ہوئے، تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جہنم کی آگ سے وہ اپنے والدین کے لیے روک کا اور رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے، نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کتاب العلم ہے، علم کے فضائل ہیں، علم کی ترغیب ہے، علم کی رغبت دلائی جا رہی ہے، علم کے اٹھ جانے کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے، علم سیکھو، آگے سکھاؤ، عوام سے میل جول رکھو، عوام میں بیٹھو تاکہ وہ پوچھ سکیں، اور انہیں سکھاؤ تاکہ وہ علم مٹ نہ جائے، اس کے مٹ جانے کا خوف ہے، علماء کے اٹھ جانے کا خوف ہے، تو یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کی خواتین کو بھی بڑا شوق تھا علم سیکھنے کا۔ اب تو گھروں میں بیٹھ کے خواتین ڈرامے دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا خباستیں وہ ٹی وی کے اندر دیکھ رہی ہیں، پھر موبائل پاس ہے، بڑے مہنگے مہنگے موبائل ہیں، اس میں پھر نیٹ کے ذریعے جو من پسند وہ ہوتا ہے ان کا، وہ اس کو دیکھ رہی ہیں، تو وہ دن رات بھٹک رہی ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ شدید بلکہ اشد، یعنی شدید ترین حاجت ہے کہ باقاعدہ علم سیکھنے سکھانے کا اہتمام انتظام کیا جائے، اس کے اچھے اہتمام ہوں، اچھے مدارس ہوں، اچھے علماء ہوں، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے پیسہ درکار ہے، وسائل درکار ہیں۔ اب وہ زمانہ اب وہ مشکل ہو گیا ہے کہ علم کا شوق ہے، ذوق ہے، تو ایک جنگل میں، کسی بستی میں، کسی جگہ پر درخت کے نیچے سکھانے والے بیٹھ جائیں، اور سیکھنے والے جوگ در جوگ جناب مختلف جگہوں سے وہاں آ رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ پانی ملے گا نہیں ملے گا، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، رہائش ملے گی نہیں ملے گی، بس علم ملنا چاہیے۔ تو درخت کے پیچھے بیٹھ کے جناب وہاں مدرسہ قائم ہو گیا، اور درخت کے نیچے درخت کی چھاؤں میں وہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اب یہ تو مشکل ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ جگہ چاہیے، عمارت چاہیے، اور جو موجودہ علم کے حصول کے لیے اسباب ہیں وہ چاہیے، اور وہ کیسے آئیں گے؟ وہ ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو حکام بنایا ہی ان لوگوں کو ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یا دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی نظروں میں۔ ان کو تو یہ فکر ہے بھی پارک بنا دیا جائے اور کوئی تفریح گاہ بنا دی جائے،
اور لوگوں کو اس طرح کی سہولت فراہم کر دی جائے، لیکن علم دین جو سب سے اہم چیز ہے، جس سے ہمارے معاشرے کی بھلائی اور بہتری اور خیر وابستہ ہے، اور جس علم دین کی بدولت جرائم کا خاتمہ ہونا ہے اور معاشرے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری اور خوف خدا آنا ہے، سچائی اور دیانت اور عدالت اور عدل و انصاف جس علم سے آنا ہے، تو ساری خیر جس علم سے آنی ہے، اس علم کو سکھانے سے ہماری حکمران اور حکومت وہ محروم ہے۔ یہ ہے بد نصیبی کہ سکول و کالج کو دھڑا دھڑ بنائے جا رہے ہیں، گرانٹیں مل رہی ہیں، پیسے لگائے جا رہے ہیں، بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے کتنے مدرسے بنائے ہیں؟ اگر آپ کے دینے میں آئے گی کچھ مساجد ہیں اوقاف کے تحت، تو وہ حکومت جو ہے نا وہ تنخواہیں دے رہی ہے، وہ وہاں مساجد کے جو اخراجات ہیں وہ حکومت کر رہی ہے، تو وہ حکومت نہیں کر رہی ہے اپنے پاس۔ وہ تو بڑے بڑے جو دربار ہیں وہاں پر غلے ہیں، تو کروڑوں روپیہ وہاں ان کو میسر آتا ہے، وہ تھوڑا سا تنخواہوں پہ لگا دیتے ہیں، باقی جو وہ سمجھتے ہیں جہاں پہ وہ لگا لیتے ہیں، حکومت اپنے پاس نہیں لگاتی۔ تو علم دین پہ پیسہ وہ نہیں لگ سکتا، اور اگر بالفرض لگائیں گے تو اس کا مقصد ہوگا، مقصد کیا ہوگا کہ یہ سارے مدارس ہمارے انڈر آ جائیں، ہم اپنی مرضی سے نصاب بنائیں، اپنی مرضی سے وہاں ماحول بنائیں۔ اسکول کالج میں وہ اختلاط ہے مردوں عورتوں کا، یہاں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دین سازی کر کے تھوڑا تھوڑا دینوں کو چینج کر کے آہستہ ایک وقت آ جائے کہ پھر ایسا ماحول یہ بن جائے، اور یہ پھر کالج میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائیں، تو جتنے مدارس ہیں پھر وہ اور یونیورسٹیوں میں اضافہ ہو جائے، اور یونیورسٹیاں بن جائیں، اور وہ مکمل جو دین کا ایک نظام تھا وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے تو وہ اس پلاننگ کے تحت تو یہود و نصارہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن خالص ایک دینی نصاب ہو اور دین کی تعلیم ہو تو یہ تو کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے یہود و نصارہ، اور نہ وہ اس بنا پر قرضے دینے کے لیے تیار ہوں گے، وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے اور اپنے افراد کو کھڑا کر دیں گے جو اس میں آپ کے رکاوٹ ڈال دیں گے، یہ کام کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارے لیے المیہ ہے، سوچ نہیں، فکر نہیں، احساس نہیں، جو نقصان ہو رہا ہے اور آئندہ جو متوقع نقصان ہے اس کی پرواہ نہیں، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا اور بس عیش و عشرت کر لی، بس یہی زندگی ہے، باقی اللہ کا دین ہے، اللہ جانے، اور اللہ کا دین جانے، نبی جانے تو نبی کا دین جانے۔ ہمارا تو وہ راستہ وہی ہے سہولیات والا، آسانیوں والا، نفس کی خواہشات پوری ہونے والا جو راستہ ہے، بس ہم نے دوسرے راستے پہ چلنا ہے۔ ہماری عوام کا یہی نعرہ ہے، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے زیادہ نمایاں ہے۔ بہرحال یہ باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہیں، تو آپ سمجھیں اور جو خالص علم دین کا راستہ ہے اس کو اختیار کریں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، دین سکھائیں۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ سیٹ پہ جو شخص بیٹھا ہے، سلام دعا حال احوال مختصر کرنے کے بعد کوئی دین کی بات اس کو سکھا دیں۔ مہمان آئے ہیں یا آپ مہمان بنے ہیں کہیں، ان کو بھی دین سکھائیں، اور اپنے علاقے میں جائیں تو وہاں تو خاص طور پہ وَلِيُنذِرُ قَوْمًا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اصول علم کے بعد جب اپنی قوم میں لوٹ کے آئے تو انہیں علم سکھاؤ، ڈراؤ، تاکہ ان میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، وہ گناہوں سے بچے۔ سفر ہو، حضر ہو، آپ جہاں کہیں ہوں، بس علم سکھائیں، علم پھیلائیں اور فکر آخرت دلائیں، بس نبی کے دین کے سچے خادم بن کر اپنی ذمہ داری اور اپنے اس فریضہ کو پورے طور پر ادا کریں، اس میں کوتاہی غفلت کی توبہ کر کے آئندہ اس سے بچیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔